الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں آج 5ویں پارے کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہو۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں خدا کے منکرین پیدا ہوئے، رسالت کے منکرین بھی پیدا ہوئے، لیکن تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے موت کا انکار کیا۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مذاق چکنا ہے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا موت ہی کے تعلق سے، کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ تو انسان بھی دنیا میں ہے تو اس کی زندگی بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے، موت کا اس کو سامنا کرنا ہے۔ اب موت کے بعد جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے، اس کی تیاری ہی کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب جو بندہ صرف دنیا میں رہ کر صرف دنیا ہی کمائے گا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرے گا، تو وہ عقل مند شخص نہیں ہے۔ عقل مند شخص تو وہ ہے جو موت کی بعد کی زندگی کے لیے بھرپور تیاری کرے۔ حدیث پاک میں کہا گیا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند تو وہ ہے، سیانہ شخص تو وہ ہے، ہوش مند شخص تو وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ تو بات معلوم ہوئی کہ موت کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ تو ایک امام گزرے ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے اس تعلق سے، اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا واعمل للآخرہ بقدر بقائک فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنا کماؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کماؤ جتنا وہاں پہ رہنا ہے۔ تو آدمی دنیا میں جتنا رہے گا، ٹھیک ہے آدمی کمائے، لیکن اس کمانے کے چکر میں آدمی آخرت کو نہ بھولے، جو اصل آدمی کی زندگی ہے اس کو نہ بھولے۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اب ایک عام طور سے سوال کیا جاتا ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکلتی نہیں ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو حدیث پاک میں اس کا طریقہ بتایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی، خواہشات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب خواہشات کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا الموت۔ جتنا موت کو آدمی یاد کرے گا اتنی اس کی خواہشات کم ہوں، کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ جب آدمی کی نگاہ نتیجے پر ہوتی ہے، جب آدمی کی نگاہ نتیجے پر ہوتی ہے، رزلٹ پر ہوتی ہے، تو پھر آدمی اپنی زندگی کو بیلنس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی آپ حضرات کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ نماز کے متعلق بارہا آپ حضرات سنتے ہیں اس کے فضائل، اس کی اہمیت کے بارے میں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے 2 اشارے کیے ہیں نماز کی اہمیت کے تعلق سے، کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھنے کا ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی اگر سفر میں ہے تو وہاں بھی سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ نماز میں تخفیف کی گئی ہے کہ 4 رکعت والی نماز جو ہے اس کو 2 رکعت کیا گیا، اس کو قصر کہتے ہیں۔ قصر کا حکم بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو تو تم نماز کو قصر کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک تو اہمیت کی طرف یہ اشارہ ہوا کہ سفر میں بھی اللہ رب العالمین نے تخفیف کیا ہے لیکن معاف نہیں کیا۔ دوسرا اشارہ اللہ رب العالمین نے یہ کیا ہے
کہ میدان جنگ میں جہاں پر آدمی اپنی جان کی بازی لگاتا ہے وہاں پر آدمی کو خیال نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے کس طرح وار ہو اور آدمی کی زندگی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، وہاں پر ایک ڈر لگا رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میدان جنگ میں جنگ کے دوران بھی اگر نماز کا وقت ہوا تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہاں بھی نماز ادا کی جائے گی جماعت کے ساتھ اگر ممکن ہے. اگر جماعت کے ساتھ ممکن نہ ہو تو پھر انفرادی طور پر نماز ادا کی جائے گی. جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی، اس کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کرنا. اب ایک منٹ کے لیے ہم سوچیں کہ جنگ کا موقع جہاں پر آدمی کے کوئی یقین نہیں ہوتا کہ ابھی فلاں اگلے مرحلے میں اگلے لمحے اگلے منٹ کیا ہونے والا ہے، وہاں پر بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے اگر نماز کا وقت ہو گیا تو فوراً نماز ادا کرنا ہے. تو یہ نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ، دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اشارے کیے گئے نماز کی اہمیت کے تعلق سے. تیسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ النساء میں ایک صالح معاشرہ کس طرح وجود میں آئے، ایک سوسائٹی کس طرح اچھی بنتی ہے، اس کے 3 ستون اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. ان کی اکثر سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے، ہاں کوئی صدقے کی بات یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کہے، اور جو بھی اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے ایسا کام کرے گا تو ہم اس کو بڑے احسان سے نوازیں گے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 ہے. یہ آیت نمبر اس لیے عرض کیا جاتا ہے، اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی ساتھی اس کی مزید تفسیر دیکھنا چاہے تو وہ دوسری تفسیر سے رجوع کر سکتے ہیں. اس لیے کیا ہے ریفرنس دیا جاتا ہے کہ آیت نمبر اتنی. اس میں اللہ رب العالمین نے 3 ستون بیان کیے ایک صالح معاشرے کی. ایک صحیح معاشرہ وجود میں آنے کے لیے اس کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ 3 کام ہوں گے معاشرے کے اندر تو معاشرہ صحیح کہلائے گا، بالکل مضبوط کہلائے گا، صالح معاشرہ کہلائے گا. 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی صدقہ، دوسری بات بیان فرمائی معروف، تیسری بات بیان فرمائی اصلاح بین الناس. ہر ایک کی ضرورت اپنے اعتبار سے اس کے مقامات پر ہے. صدقہ صرف مال کے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں کہا گیا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے. ایک دوسرے موقع پر کہا گیا القی اخاک بوجہ طلق، کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، یہ بھی صدقہ ہے. اور ایک جگہ فرمایا گیا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. تو معلوم ہوا کہ صدقہ صرف مال کے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اعلیٰ قسم ہے. ویسے تو صدقے کی سینکڑوں قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں ہیں، جس کے اندر احادیث میں بھی بیان کی گئی اور جس کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، جو دوسرا ستون بیان فرمایا معروف. اب معروف کے معنی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت میں پسندیدہ ہو، اور ہر وہ کام جو ایک صحیح عقل رکھنے والے کے نزدیک پسندیدہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں. یہ معروف لوگوں کی امداد کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کا سہارا بننا، راہ بتلانا، جو راہ بھٹکے ہوئے ان کو، یہ تمام باتیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ کیا ہے؟ معروف ہے. اس کا مقابل کیا ہے؟ منکر ہے. یعنی ہر وہ کام جو ایک صحیح عقل رکھنے والے کو ناگوار گزرے، اور خاص طور سے شریعت کے اندر جو ناپسندیدہ ہے اس کو منکر کہتے ہیں. یہ معروف کی ضد ہے، اس کا الٹ ہے. تو دوسری بات جو ستون ہے معاشرے کی اصلاح کا، وہ کیا ہے؟ معروف ہے. پہلا ستون صدقہ ہے، دوسرا ستون معروف ہے. تیسرا ستون اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا اصلاح بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان اصلاح قائم کرنا، اصلاح کرانا، لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا، لوگوں کی رنجشوں کو دور کرنا، آپس میں صلح کرانا، موافقت پیدا کرنا، مصالحت کرنا. اس کے متعلق بھی بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں. اس میں ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائے گی کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، صحابہ سے پوچھا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے، صدقے سے بڑھ کر ہے؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اصلاح ذات البین،
اصلاح ذات البین، کہ آپس میں لوگوں کی اصلاح کرانا یہ بہت بڑا کام ہے، بڑا افضل کام ہے، بڑی اہمیت کا کام ہے۔ اور آگے یہ بات بیان فرمائی وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ، کہ لوگوں کا آپس میں جھگڑا فساد، لوگوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ مون دینے والی چیز ہے۔ اور پھر آپ ہی نے اس کی وضاحت کی کہ جھگڑا سر کو موڑنے والا نہیں ہے بلکہ آدمی کے ایمان کو موڑنے والا ہے یہ جھگڑا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا یہ بھی سب سے اہم کام ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم ان 3 کاموں کو کریں گے تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک صالح معاشرہ کہلائے گا، بالکل ایک پیور معاشرہ جس کو کہتے ہیں، پیور سوسائٹی ہماری کہلائے گی جب تک یہ 3 چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی رہیں گی۔ ایک صدقہ جس کی ایک لمبی فہرست ہے، اور دوسرا معروف، اس کا بھی دائرہ بڑا وسیع ہے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا یہ بڑا اہم کام ہے۔ یہ 3 کام ہوں گے تو معاشرہ صحیح طور پر ہمارا صحیح معاشرہ کہلائے گا۔ اور آخری بات جو اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا کہ یہ 3 بڑے مقدس کام ہے۔ اگر ان 3 کاموں کو کوئی ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ثواب نہیں، بلکہ ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کو بھی آدمی اللہ ہی کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ ایکسیپٹڈ ہے، اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اگر اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، ذاتی مفاد کے خاطر آدمی اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی طرح کے وعدے نہیں ہیں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ تو ہم اسی بات پر آج کی تفسیر کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔